الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 7 آیات نمبر 49 سے لے کر 54 یعنی 49 سے لے کر 58 تک کی آیات کو آج ہم کریں گے احاطہ سوال اور جواب کے ذریعے۔ پہلا سوال، ان آیات میں جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے؟ جواب، مدینہ کے منافقین اور مشرکین آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان مشرکین مکہ سے کیسے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ان کی تباہی یقینی ہے۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا اور اللہ کبھی بھی بھروسہ کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یعنی اتنی بڑی تعداد تھی، 1000 تھے مشرکین اور 313 تھے مسلمان جو جنگ کے لیے تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہنا چاہیے اتنی خوبصورت فتح دی جو تاریخ میں آج تک کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ یعنی جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں۔ دوسرا سوال، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ جواب، درجہ ذیل ہدایات دیں۔ نمبر 1، اگر کفار عہد شکنی کرے تو آپ بھی عہد توڑ ڈالیں، لیکن ان کو مطلع کر دیں کہ اب معاہدہ ختم ہے۔ نمبر 2، اس سے مسلمان نقص عہد سے بچ جائیں گے جو کہ خیانت ہے۔ نمبر 3، معاہدہ ختم ہونے کے بعد کفار کو عبرت ناک سزا دو تاکہ ان کے حمایتی ان کا حشر دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ یہ ہوا تھا اس وقت کہ جو مدینہ میں موجود کفار تھے یا مدینہ میں موجود جو یہودی تھے، انہوں نے نبی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا، وہ عہد شکنی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر وہ عہد شکنی کر رہے ہیں تو آپ بھی کھلے عام ان کا عہد توڑیں، یہ نہیں کریں۔ یعنی کہ عہد جو ہوتا ہے، وعدہ جو ہوتا ہے، ایک امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ بغیر بولے اس طرح کا کام کریں گے تو یہ تو خیانت ہوگی، لہٰذا بتا دیں، بتا کر پھر آپ ان کو اتنی خطرناک سزا دیں کہ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں نا، انہیں پتہ چل جائے اور انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ تیسرا سوال، سورۃ الانفال میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے والوں کا ہوا تھا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے۔ نمبر 2، اللہ کے نزدیک وہ جاندار سب سے بدتر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 3، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ظالم ہیں، اللہ ان کو سخت عذاب دے گا۔ یعنی فرعون کو ڈبونے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے پہلے والی قومیں اللہ نے کیوں تباہ کی؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اللہ کو ماننے سے منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ تو جو بھی آج کے دور میں بھی اگر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، ان کی آیات کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح کی سخت ترین سزائیں دیں گے۔ اب یہ آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتشی کا مزہ چکھو۔ یعنی جب کفار کی یا کافروں کی یا غیر مسلموں کی جان نکالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت ترین عذاب کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، ان کے منہوں پر، ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں۔ ترجمہ، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھلے عام کہہ دیا کہ جو بھی خرچ آپ کرتے ہیں نا، کہ آپ کافروں کے ساتھ مل کر ایسا کوئی خرچ کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا اسلام کو نقصان پہنچے، تو یہ وہ خرچ اللہ جمع کر کے رکھے گا اور آخرت میں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، اس کا ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا، لہٰذا اللہ کہیں گے اب اس کا مزہ چکھو۔
تو آپ یعنی کافروں کے لیے اللہ نے کھلے عام یہ آیات کہہ دی ہیں غیر مسلموں کے لیے کہ آپ اللہ کو اگر آپ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں تو اللہ کبھی آپ پر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ نے کھلے عام کہہ دیا کہ کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ آخرت میں کیا جائے گا، اور جس وقت ان کی جانیں نکالی جاتی ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ آیات یہاں پر ختم ہوئیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ان تک پہنچائیں جو ان آیات کو سننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔